ہندوستان کی آزادی میں 16,000 عالم شہید ہوئے تھے. کتنے عالم شہید ہوئے تھے؟ 16,000. آج مولوی مولانا کا ڈر پکڑنا کہا تھا. 16,000 عالموں نے اپنی جان دی تھی ہندوستان کی آزادی میں. انہیں میں ایک مولانا تھے، مولانا کفایت اللہ مراد آبادی. ان کو بھی انگریزوں نے پھانسی دیا تھا. جب پھانسی پہ لے کے گئے تب کہا تھا کفایت اللہ آخری وقت ہے کوئی آرزو؟ تو کہاں قلم کاغذ دے دو. قلم کاغذ دیا تو چلتے چلتے مولانا کفایت اللہ نے لکھا تھا کہ نہیں مانگے نہ ہم لوگ ہوئے تو تنی مہربک بلا دو آخری ٹائم ہے تنی دیکھ لی، یا چلی تھے تنی کے سربتے پی آئے تو جئی تھے. لیکن وارے مولانا کفایت اللہ مراد آباد انہوں نے لیا تھا اور لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ جس کا مفہوم یہی ہے کہ انگریزوں تم مجھے پھانسی دے رہے ہو یہ سوچ کر کہ کفایت اللہ کو مار دیں گے اور تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں بھی مرنا. لکھا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ سبحان اللہ، جائے سبحان گا، اللہ، سبحان اللہ، سبحان ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور تحدیث نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے، اللہ قبول کر لے. الحمدللہ 2012 میں ہم نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ حج بیت اللہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تحدیث نعمت کے طور پر سب لوگ دعا کرو اللہ ہم سب کی نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو قبول فرمائے. آمین، آمین، ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، سبحان اللہ. رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. تو اس پرچی میں لکھا تھا کہ فاطمہ کے مہر میں نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں رکھ دی. سبحان اللہ. کہا میرے قبر میں رکھ دینا تاکہ کل قیامت کے دن اگر میرے ابا کا ایک امتی بھی اگر جہنم میں گیا تو میں رب کے سامنے وہ پرچی لے کے کھڑی ہو جاؤں. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ پروردگار میرے مہر میں تو نے میرے ابا کی بخشش رکھی تھی، میرے ابا کا فلاں امتی پھر جہنم میں کیسے؟ اللہ اللہ. اور اس کے بعد بات ہو ہی رہی تھی کہ ملک الموت آ گئے. حدیث میں لما نزل علیہا ملک الموت، سبحان اللہ. جب موت کا فرشتہ ان کے دروازے پر حاضر ہوا، وقرع الباب، اور دروازے کو کھٹکھٹایا. فاطمہ زہرا نے جب دیکھا تو کہتی ہیں اے آنے والے ملک الموت تو واپس چلا جا، میرے چہرے کو کسی اجنبی نے نہیں دیکھا تو مرتے وقت میں نہیں چاہتی کہ ملک الموت میرا چہرہ دیکھے. واپس کر دیا. حدیث میں فقبض اللہ روحہا، تو اللہ نے خود فاطمہ کی روح کو قبض فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فاطمہ کا مرتبہ ہے. ملک الموت آئے تو وہاں بھی واپس جا رہے ہیں. تو اے لوگوں، اللہ والوں کو موت آتی ہے لیکن سب کی شان الگ الگ.
جب ہم فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو رسول اللہ کا مقابلہ کیسے کر بے سکتے؟ شک سرکار کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، ہائے 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 چرخ میں آسمان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور کی شان اتنی بلند ہے کہ عرش ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اتنا بلند ہے۔ آسمان ہماری آپ کی زمین سے اتنی دور کی 500 برس کا راستہ ہے۔ اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود بھی یہ سب چکر میں ہے کہ نبی کا مرتبہ کتنا بلند۔ جی جی عرش کے عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ جانے مراد اب ہائے کدھر ہائے ہائے ہے تیرا مکان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موت آنی، اس لیے لوگوں موت کے لیے تیار رہو، قبروں پہ جایا کرو۔ حضور فرماتے ہیں زور القبور، اے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، بے شک لأنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ قبروں پہ جاؤ گے موت یاد آتی رہے گی۔ لیکن کچھ ڈھیٹ ایسے ہیں کہ قبر پہ جانے کے بعد بھی ان کو موت کا تصور نہیں ہوتا، بہت ڈھیٹ ہیں لوگ، قبر سے بھی نہیں دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، سبحان اللہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ہم لوگوں کے دل بہت ڈھیٹ۔ ایک بڑھوا رہا ہے بیمار ہوا تو کوئی لڑکوں کا گھیرے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات اتنے میں یہاں بڑھوا کہتے بھیا رے بھی بچ گئی نا کہیں تب ابا تو کہیں جو ہم مر جیبے نا تو ہمرے کفن میں پران کپڑا لگائے نوا نہ لگائے۔ لڑکوں کہیں ابا یوں کہاں ہوئی سکت ہے کہ تم کا پڑھائی لکھائی جوان کی ہو مر جائیے تو ہم لوگ کپڑا پران لگے ہوئے کفن میں، گاؤں والے کہا کہیں ہیں ابا؟ تو بڑھوا کہتے گاؤں والے چکر میں پڑ کے سارے ہم کو پھنسائے دے رے، لیکن کہا ہے ابا کہنے رے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو تاکہ قبر میں جب فرشتے سوال کرے ہیں دیکھیں کفن پران تو کہیں اے تو بہت پہلے مر چکا ہے، کہیں حساب ہوئی گئی چھوڑو تو چھوڑ چھاڑ چلے جائی ہیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیے جڑتے جڑ جائی ہیں کہ نہ جڑی ہیں رے۔ ایسے ڈھیٹ بڑھوا پڑے ہیں دلال کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ مرے کے بعد سوچے ہوں 420 کرے، لیکن قبر بہت کٹھن جگہ ہے، بہت اچھی حاجی صاحب بہت کٹھن جگہ ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسے مجدد سبحان اللہ وہ بھی قبر کو یاد کر کر اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں دعائی کرتے بے شک فریاد کرتے ہیں یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، اور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قبر بہت اندھیری کوٹھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا درجہ کتنا بلند، بے شک یہ حضور فرماتے میں تو آخری نبی ہوں لیکن لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلتا اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا لکان عمر بن ہائے الخطاب، ہائے ہائے
تو البتہ وہ عمر فاروق اعظم ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا درجہ۔ ایک دن حضور کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رات میں پوچھا تھا اللہ کے رسول یا آسمان پہ جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کے پاس ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں ہاں۔ کہا کس کے پاس؟ کہا اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات اور دیکھو کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں کسی کو پتا ہے نہیں، لیکن نبی کو پتا ہے۔ بے شک۔ اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کیا کسی کے پاس ہیں؟ تو گویا کہ ام المومنین کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی کو ستاروں کا علم ہے، بے شک۔ ورنہ سرکار ڈانٹ دیتے۔ پوچھا تھا اچھا یہ بتاؤ ہم سے کوئی آئے کہ ٹائیفائڈ کے بخار ہو گیا ہے ہم کون دوا کری تو ٹھکائے جیوے تو ہم کا کہے ابھی ہم مولوی ہوئی کہ ڈاکٹر ہوئی رہے یا ڈاکٹر سے پوچھ بولو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جی جی۔ اور کوئی بغل میں بیٹھا ہو تو وہ ڈانٹی، لیکن حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا اور سرکار نے ڈانٹا نہیں بلکہ جواب بھی دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو پتا چلا کہ میرے نبی کا علم غیب ہے کہ تارے کتنے یہ بھی جانتے اور یہ بھی جانتے کہ کس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں کتنی بدیاں ہیں۔ بہت اچھے۔ ہمارے حاجی محمد اسلم خان صاحب سے اگر پوچھو کہ رفیق کے پاس کتنی نیکی تو بتائیں گے، ہم سے پوچھو تو ہم اپنی بھی نہیں بتا پائیں گے۔ کتنے گناہ ہیں کتنی نیکیاں ہیں اللہ ہی جانے، ہمیں بھی پتہ نہیں، لیکن نبی کا علم غیب دیکھو انسان نیکی کرتا ہے تو کبھی ظاہر میں کبھی چھپ کر کے بھی، لیکن سرکار سب کچھ جانتے ہیں۔ بے شک۔ اتنا درجہ عمر کا بڑا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا، کاش کوئی دنیا کا تنکا بنا دیتا تاکہ میں قبر میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ اللہ اللہ۔ یہ کہہ کے روتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آنسو بہتے بہتے رخسار پہ بہتے بہتے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو وقت وصال جب ان کو نہلایا گیا اس وقت بھی ان کے رخسار پہ وہ آنسو کے نشانات سب موجود تھے۔ اتنا ڈرتے تھے قبر سے، اور آج ہم قبروں سے نہیں ڈرتے۔ موت کو یاد کرو، قبروں پہ جایا کرو، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک، قبر پجا کہا تھا، اور وہ حدیث بھی پیش کرتے کہ حضور نے فرمایا کن تو نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں۔ ادھوری حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں بس کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں، اور وہ ترجمہ غلط۔ پوری حدیث یہی ہے عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، ہائے 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 ماشاءاللہ۔ اے میرے صحابہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ شروع اسلام میں منع کیا تھا میرے نبی نے کہ نہ جاؤ، کیوں؟ ابھی اسلام نیا نیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بتوں کے سامنے لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تم قبروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تو لوگ یہی سوچیں گے کہ اسلام سے پہلے بت پرستی تھی اور اسلام آنے کے بعد بھی بت پرستی ہے، تو منع کر دیا کہ نہ جاؤ ورنہ شبہ ہو جائے گا بت پرستی کا، منع کر دیا۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا اور یہ کلمہ خوب پھیل گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، جب یہ پیغام پھیل گیا تو سب کو پتا چل گیا کہ اسلام میں غیر خدا کی عبادت نہیں ہے، تو فرماتے لیکن فذوروہا،
اے میرے صحابہ اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. لأنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ لیکن یہ سب آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، آدھی۔ ایسے ایک جگہ تقریر کر رہا تھا شفاعت کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جابر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سن کر کے کہا، اذان سنا اور کہا، کیا کہا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اذان سننے کے بعد اذان کی دعا پڑھ لی جس نے، تو حضور فرماتے فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِيًا وَشَهِيدًا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج اذان کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک نہیں، افسوس ہے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو اذان خاموشی سے سن لے، اذان کے بعد یہ دعا پڑھے تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ. تقریر کرتے رہن کہ ایک مجمع سے ایک کھڑا ہوئی کیسے رے مولانا کہا وقت تو قرآن میں تو لکھا منجل لجی اسپاؤ، تم کا منجل لجی اسپاؤ، کہیں ہاں ہم کا کام مطلب کہیں کوئی شفاعت نہ کرے، تو ہم کہیں اور آگے پڑھو، آگے کہاں لکھا ہے؟ تو کہتے ہم کہوں حافظ جی تھورو ہم جو پورا قرآن سنے، ہم کہا ہاں تم کا گمراہ کرے کے لیے ایک آیت یاد کرائی دی، پوری آیت یاد کرائی گئی ہوتی تو تم گمراہ نہ ہوتے۔ بہت اچھے. اللہ فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو خدا کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرائے گا۔ بے شک. ایک حاجی خود تو جنت میں جائے گا اور اپنے ساتھ 400 لوگوں کو لے کر شفاعت کرائے گا، بے شک. ایک حاجی۔ ایک حاجی قیامت کے دن 400 لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ تو کہتے کوئی شفاعت نہ کرے، ہم کہا آدھی بات تم کا رٹائی گئی، اگر پوری آیت بتا دیتے تو تم گمراہ نہ ہو۔ تو کچھ لوگ ہیں جو آیتوں اور حدیثوں کو کترتے ہیں۔ اچھا بتاؤ آیت و حدیث کتری جائے تو ایمان رہ جائے؟ نہیں. کپڑا کترا جائے تو کپڑا نہ رہ جائے۔ ایک نواب صاحب رہے، ان کے سسرال سے دعوت ہے، پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا بولو؟ کہوں لڑکا کو اٹھائے لے، کہوں چما لے، کہوں گالے بھات دھری، کہے صاف ستھرا نکل، اور جو کوئی کے گھرے جاوی میں لڑکا نکل آوے چھوٹ موڑ کیونکہ بلو ناکے باہر، تب بتا چما لے ہو کیا؟ کہے انسان کی فطرت میں پاکی داخل۔ واہ 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 واہ. بہت سی ہماری ماں بہنیں جی ہیں مدرسہ ماں، کہیں مولانا صاحب تنی کچھ بنائے دو، کچھ کہا بات تو کہیں گڈوا کبا کے ہم اوپر نگاہیں نہیں اٹھتے۔ بتاؤ مہینہ نہائی ہو نہ تو نگاہ اٹھی، جب کب نہائی ہے؟ جب کہوں میلم جائے کوئی تب، جب کہوں دعوت میں جائے کوئی، تواجہ کھائے کوئی تب نہائی۔ تواجہ کھائے بہت شوقین، مئی جون میں بیاہ ہوتا ہے، اتنی سخت گرمی کی بس میں بیٹھو تو دماغ کھولت ہے، وہو گرمی میں تواجہ پا جی ہے تو اتنی لیدن کا لے کے چل دے ہیں۔ اب بس میں بیٹھائے ہیں، کونو الٹی کرت ہے، کونو پوکھت ہے، لیکن ان کے تواجب کونو فرق نہیں پڑے والا۔ کب نہیں ہے؟ جب میلہ و تواجہ کھائے کوئی تب۔ اے میری ماں بہنوں، گھر میں رہو تو صاف ستھرا رہا، بہت اچھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بناؤ سوار گھر میں کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ہرگز کوئی عورت اپنا بناؤ سوار کہیں ظاہر نہ کرے، اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہر کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. شوہر کے سامنے عورت بن سنور کے رہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت بیوی عطا بے فرمائی۔ شک بے شک. تو پاک و صاف رہو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے، کس وقت بلاوا آ جائے۔